إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. صحیح بخاری، مسلم، دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اس ڈیوٹی پر مامور کیا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. سیارۃ فضلا، وہ تلاش میں ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ان کو محفل، مجلس، لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے جو اللہ کے ذکر میں فیہ ذکر، فَإِذَا رَأَوْا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ، جب وہ دیکھتے ہیں کسی ایسی محفل یا مجلس کو کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اس محفل میں آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے، اللہ نے ان کے ذمہ کام یہی لگایا ہے. اور بیٹھنے کی کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اس طرح سے اس محفل کو پھر اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس جگہ کو پروں سے ڈھانپ کر فرشتوں کی طرف سے ایک لائن لگ جاتی ہے. جس طرح کہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کسی بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی دین پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تعلیم پڑھنا پڑھانا، تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب یہ جو فرشتوں نے اس محفل کو ڈھانپا وہاں بیٹھ گئے، پھر جب محفل ختم ہوئی، ان کا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا، یہ بکھر کر، منتشر ہو کر، تفرقوا، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اپنے کام کا حساب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے من این جئتم، کہاں سے آ رہے ہو؟ اور حدیث میں الفاظ ہے وہ اعلم بہم، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن سوال کے کچھ مقاصد ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، اتینا من عباد لک فی الارض، تیرے خاص بندے تھے زمین میں، ہم ان کے پاس گئے تھے، ہم نے دیکھا وہ بنیادی طور پر ان کے 4 کام ذکر کیے، یسبحونک، یحمدونک، یستہللونک، کہ یہ ایک تو اللہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ. یہ 4 ذکر ہیں. یہ تو میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر حضرات جو ذکر کے حوالے سے پابندی رکھتے ہیں یا ان کی رغبت ہے، وہ ان 4 اذکار کے متعلق بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان میں کیا قیمتی خزانہ موجود ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بڑا ہی وزنی وظیفہ ہے، بڑا ہی وزنی ذکر ہے. یہ 4 کام وہ کر رہے تھے
اللہ تیری تسبیح بھی کر رہے تھے، تیری تکبیر، تیری بڑائی بھی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف بھی کر رہے تھے، اور اس بات کا اقرار اپنی زبان پر بار بار لے کر آ رہے تھے کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تیری ہی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ وہ سوال کر رہے تھے، کچھ ان کی دعائیں تھیں، مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے۔ فرمایا جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا ان کی چاہت ہوگی اور کیا ان کا اندر سے لگاؤ ہوگا جنت کے لیے؟ ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے، بن دیکھے اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ احادیث جانتے ہیں، جنت کے متعلق کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کیا ملکیت ہوگی اور کیا بادشاہت ہوگی، کیا اللہ کی نزلا من غفور رحیم۔ آخر کر دی اللہ نے یہ کہہ کر کہ وہاں پہ مہمان نوازی اس پروردگار کی طرف سے ہوگی جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وہاں وہ خود میزبانی کرے گا جنت میں آنے والے اپنے مہمانوں کی۔ یہ آخری چیز ہے۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں اللہ وہ پناہ بھی مانگ رہے تھے، یستجیرونک، تیری پناہ بھی مانگ رہے تھے، تیری پناہ میں آنا چاہ رہے تھے۔ کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے، کہا جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اگر یہ دیکھ لیں تو پھر کیا ان کی پناہ مانگنے کی اور بھاگنے کی اندر کس طرح سے چاہت ہوگی کہ کسی طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے؟ فرمایا اللہ ایک کام اور بھی تھا ان کا، یستغفرونک، تو اس سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگ رہے تھے۔ یہ محفل لگی ہوئی تھی اور تجھ سے استغفار بھی کر رہے تھے۔ تو یہ ٹوٹل 4 ذکر تھے اور 3 دعائیں ہو گئی، 7 چیزیں ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار واستغفر اللہ۔ 7 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے ذکر کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی مستند حدیث ہے۔ فرشتے ذکر کر رہے تھے، کام کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے سنو، قد غفرت لهم واعطيتهم ما سالوا واجرتهم مما خافوا۔ یہ استغفار کر رہے تھے، میں نے ان کو بخش دیا، اور جس چیز کی چاہت کا یہ مجھ سے سوال کر رہے تھے جو کہ جنت ہے وہ میں ان کو دے رہا ہوں، اور جس چیز سے مجھ سے پناہ چاہ رہے تھے، بچنا چاہ رہے تھے جہنم، میں نے اس سے ان کو محفوظ کر دیا۔ یہ میری پناہ میں جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرشتوں کا اعزاز اور اکرام ذکر کیا ہے، اس طرح سے خاص محفل میں بیٹھے ہوئے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، خطا کے الفاظ ہیں، فیہ عبد یا منہم عبد فیہم عبد خطا، ان میں ایک ایسا گناہگار بندہ ہے۔ خطا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی گناہگار آدمی تھا، اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں کہ لیس لہ حاجہ، اس کا کوئی اس محفل میں کام نہیں تھا، کچھ کرنے نہیں آیا تھا۔ شاید اس نے کوئی ذکر کے اس کے الفاظ بھی موجود نہیں کہ اس نے ذکر کیا یا نہیں کیا اس ذکر کو، یا اس محفل میں آنے کی اس کی نیت کیا تھی وہ بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، کیوں آیا اس محفل میں۔ فرمایا بس اس کا کام فرشتوں نے ذکر کیا کہ مر معہم فجلس، وہاں سے گزر رہا تھا، اس محفل کو اس نے دیکھا، وہاں بیٹھ گیا، صرف آ کے گناہگار آدمی تھا۔ اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے، کوئی حدیث میں الفاظ نہیں ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی خاص نیت نہیں تھی، خاص نیت نہیں تھی، بس وہ بیٹھ گیا۔ تو وہ اللہ نے چونکہ اعلان کیا، اور بہت بڑا قیمتی اعلان ہے، میری پوری زندگی کی کوشش یہی ہے، میری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر دے۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے میری، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ ان کو مل رہا ہے، ایک بندہ مفت میں لے کر جا رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ وضاحت ہو جائے اللہ کے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی تھوک کے حساب میں آیا اور اللہ نے نکال دیا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ ایک چیز سے اچھی طرح واقف ہے، ہمارے کرنے سے پہلے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد غفرت لہ، میں نے اس کو بھی بخش دیا، اور یہ بخشنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ جو محفل لگی ہوئی تھی، جو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی صحبت بھی اختیار کر لے، کوئی آ کر بیٹھ بھی جائے، کوئی ان سے تعلق قائم کر لے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا نامراد نہیں ہوتا، اس کو شقاوت حاصل نہیں ہوتی، وہ بھی کامیابی سے ہی ہو کر جاتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے کی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔
یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی پوری باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن 3 باتیں میں آپ کو خاص طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں اس حدیث سے، جس کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر، جو ہمارا خلاصہ زندگی ہے، جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساری تقدو، ساری محنت، کوشش، کاوش جس کے لیے ہے، وہ ساری جس جملوں کے اندر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا، آتیتہم ما سالو، جو یہ مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے، جس جنت کی لالچ میں ہے وہ بھی ان کو مل رہی ہے، جس جہنم سے بچنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ان کو مل رہا ہے، اور میں ان کو بخش بھی رہا ہوں، یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے گن کر بتایا 7 کام، اور وہ 4 ذکر وہ بڑے بھاری کلمات ہیں، بڑے بھاری کلمات ہیں، ان سے زیادہ افضل الذکر یہ اگر مجتمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی کئی ایک حدیث میں کئی ایک طرح کی فضیلتیں ہیں، ایک نہیں کئی ایک طرح کی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے کہ علم کا کہنا یہ اگر ان کا اجتماع ہو جائے، اس میں اللہ کی تعریف، تمجید، تکبیر، ہر چیز کا، ہر خوبصورتی، ہر بھلائی، ہر بڑائی، کبریائی کا اجتماع ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا سمجھ کر۔ تو ایک تو اپنی زبان کو اس ذکر کے حوالے سے تر رکھیے۔ دوسرا، ہم عام طور پہ ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، آتے جاتے، چلتے پھرتے، اس سے بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ذکر کی، اس ذکر کی، لیکن یہ ذکر جو ہے، جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اس کا ایک خاص انداز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عام دنیا کے مشاغل، کام کاج، چیزوں سے ہٹ کر کچھ خاص وقت نکالتے ہیں، خاص وقت میں بیٹھتے ہیں۔ اب اس حدیث کا اگر آپ صحیح مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی وہ کون لوگ ہیں، کوئی خاص کوئی مراقبے کی محفل ہو رہی ہے، کوئی جمعرات کی رات، جمعے کی رات، کوئی خاص ٹائم پہ عصر کے بعد کوئی مجلس میں کوئی چلہ لگایا جا رہا ہے، اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کیا وہ مراد ہے؟ اس میں وہی مراد ہوگا، کیونکہ جس دور میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس دور میں بھی فرشتے گھوم رہے ہیں، اور اس دور میں بھی فرشتے جا کے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس دور میں جس طرح سے اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہی مراد ہوگا، اور وہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمومی جو طریقہ کار تھا، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر اپنے مصلے پر بیٹھ کر جس جگہ نماز پڑھی، اس جگہ کی خاص ایک فضیلت الگ سے بیان ہوئی ہے، وہاں بیٹھا، نماز پڑھی، وہیں بیٹھا رہا، ہلا نہیں، اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر سورج طلوع ہوا، اس نے 2 رکعت پڑھی جو صلاۃ الضحیٰ ہے، اس کو طبرانی کی روایت ہے، کچھ اہل علم نے اس پر کلام بھی کیا، لیکن روایت درست ہے، اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، جو اس جگہ پر بیٹھ کر یہ کام کر کے گیا۔ باقی جس نے ذکر کیے، اٹھ کے چلا گیا گھر پہ، ذکر بھی کیا، صلاۃ الضحیٰ ادا کی، صلاۃ الضحیٰ کی، چاشت کی، اشراق کی نماز کی فضیلت بھی اس کو وہاں مل گئی، اس کو ذکر کی فضیلت بھی مل گئی، یہ خاص فضیلت تھی۔ یہ وہ وقت ہوتے ہیں فجر کے بعد کا، مغرب سے پہلے کا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو صبح اور شام اور رات کے، دن کے آخری وقت میں، صبح کے آغاز میں، یہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح اور تعریف میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں۔ یہ وہ خاص اوقات ہوتے ہیں، خاص طور سے مثال کے طور پہ آج کا دن جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن متعلق آپ کو پتہ ہے کہ خاص گھڑی ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگ رہا ہو، حالت صلاۃ میں ہو، نماز میں ہو، اور وہ کچھ بھی مانگتا ہوا بارگاہ الہی میں پا لیا گیا، کچھ بھی وہ مانگ رہا ہے رب اس کو عطا کرے گا۔ اچھا، اس پہ کعب احبار کا اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام بھی ہے۔ ان کی گفتگو میں یہ تھا لب لباب کہ وقت عصر کے بعد کا ہے، مغرب سے پہلے کا آخری وقت، مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر اہل علم، سلف صالحین، صحابہ اکرام میں زیادہ تر سوچ اسی زاویے کی پائی جاتی ہے۔ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جی اس میں تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں، اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا منع ہے، نماز کے اندر ہم دعائیں کرتے ہیں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنا منع ہے، اور یہ وقت قبولیت عصر کے بعد کا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں آ جائے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو، وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو نماز کے انتظار میں، جو مغرب کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی، اس انتظار میں بیٹھ کر جس نے دعا کی اس کو یہ فضیلت مل جائے گی، اس کو یہ وقت نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں، مواقع ہوتے ہیں جن کو ہم قرآن و حدیث کے
جو مفاہیم آتے ہیں ان کو قرآن و حدیث سے ہی سمجھنا چاہیے کہ اس پر سب سے پہلے صحابہ کرام نے کس طریقے سے عمل کیا. تو یہ اگر ہم کسی خاص چلے خاص انداز کے مخالف ہیں، اس کے معنی نہیں کہ ہم ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں. ہماری کوئی مسجد کے اندر کوئی نمازوں کے بعد اہتمامی نہ ہو، اپنے اپنے اذکار ہوتے ہیں، اپنے الگ الگ بیٹھ کر اجتماعی ذکر ویسے بھی مطلوب نہیں ہے، اپنی اپنی خاص عبادت ہے. اور جب آپ اس انداز سے آپ کی یہ محفل بن جائے گی تو سوچیے اس محفل کو آ کر فرشتے پھر کس طرح سے ڈھانپتے ہیں. یہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں. اور بندہ ذکر کرنے کے بعد یہ التجائیں، یہ تمنائیں کرنے کے بعد پھر اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے جنت کا، جہنم سے پناہ، اور اللہ سے استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، ایک کرم کا اظہار ہے اپنے خاص بندوں پر. جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ ایسے بندے زمین میں پیدا کر رہا ہے کہ جو اس زمین پر بڑا فساد مچائیں گے، خون بھی بہائیں گے، اور بہا بھی رہے، فساد مچا بھی رہے. کون سا زمین کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے جو ہم انسانوں کے شر سے بچ گیا ہو؟ کوئی تو جگہ ہو. بیت اللہ کے اندر بھی دوران طواف بھی لوگوں نے اپنے شر سے، اپنے گناہوں سے اس جگہ کو پاک نہیں رکھا. تو اس سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہوگی؟ آپ سب جانتے ہیں نا، جو بھی عمرے پہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کس کی جیب کٹتی ہے، کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فساد بھی مچا رہے ہیں، خون بھی بہا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جس حکمت کا اظہار فرشتوں کو کہا کہ انی اعلم من اللہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دنیا میں ہر چیز اللہ کی تابع ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے مسخر ہے. میں اور آپ، جن اور انس جو ہے نا، ہم جن اور انس، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جن کو آزادی دی ہے، جن کی مرضی چلتی ہے. اور وہ اپنی مرضی سے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے بھی اختیار دیا ہے. اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے، ایسا سنوار لیجئے کہ کسی دن کوئی لمحہ زندگی کا کوئی ٹائم تو ایسا ہو کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو سکوں. کوئی ایک ٹائم کہ جس میں میری موجودگی سے اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہوں فرشتوں کے سامنے، میں اس فخر کے اندر شامل ہو رہا ہوں. فخر تو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان تو کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے. لیکن کبھی میرے مقدر میں بھی یہ چیز آ جائے اپنے اختیار سے، میری کوشش سے کہ کہیں مجھے یہ موقع مل جائے کہ فرشتوں کے سامنے اس کی جانے والی بات کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں، اللہ کے ان بندوں کے اندر جن کے متعلق فرشتے کہہ رہے ہوں کہ یہ تیرے بندے ہیں جو بیٹھے تھے زمین پر اور یہ کام کر رہے تھے. اب آئیے تیسری اور آخری بات جو بڑی کام کی اور پتہ کی ہے، جو بڑی سمجھنے کی ہے. وہ آخری آدمی جو اس محفل کا تھا، جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ وہ یہاں کسی کام سے نہیں آیا تھا، اس کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہے بھی بڑا گناہ گار، وہ تو آگے گزر رہا تھا، بس ایسے آگے بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کو بھی بخش دو، کیونکہ یہاں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا. اس سے دو باتیں بڑی باریکی کے ساتھ سمجھیے گا. پہلی چیز اس محفل کی برکت، اور اس محفل کی جو ساتھ میں دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی پاورفل برکت ہے، اتنی جاندار برکت ہے کہ ایک ایسا شخص بھی بخشا گیا کہ جس کی نیت کا بھی نہیں پتا کہ وہ آ کے بیٹھا کیوں تھا، اس نے ذکر پتہ نہیں کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، وہ اس محفل کے اندر اس نے کوئی اللہ سے جنت مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی، جہنم سے پناہ مانگی بھی تھی یا نہیں مانگی تھی، وہ تو بس گزرتے گزرتے بیٹھ گئی. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، وہ گزرتے گزرتے خود نہیں گزرا، وہ بیٹھا خود سے نہیں، وہ بھی اس کو توفیق الہی تھی، وہ بھی اللہ نے اس کو سعادت دی تھی کہ اس محفل میں بیٹھ جائے. بڑا گناہ گار آدمی تھا، اللہ نے اس کی بخشش کا ذریعہ بنایا. تو یہ ایک اس محفل کی جو طاقت ہے اللہ کے ذکر کی، وہ آپ نے سمجھی پہلی گفتگو کے اندر شروع میں آغاز میں. اس طاقت سے جو یہ آدمی ساتھ آنے والا، کیونکہ اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے لا یشقی بہم جلیسہم، جلیس کہتے ہیں جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھنے والا آدمی. اس لیے اہل علم ذکر کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کی صحبت، تعلق، اٹھنا بیٹھنا، محفل، گیدرنگ ایسے لوگوں میں اور ایسی جگہ پہ ہو کچھ کام تو آ سکے چیز، کوئی آپ کے فائدے کی. تو ہمارے مسجدوں کے اندر تقریباً ساری مسجدیں تو کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں کوئی مسجدوں کے پروگرام ہوتے ہیں. کہیں کوئی فجر کے بعد درس ہے، کوئی
کسی مسجد میں کوئی ترجمے کی کلاس ہوتی ہے، کسی مسجد میں کوئی عشاء کے بعد، کوئی مغرب کے بعد کوئی حدیث کا درس، کوئی قرآن کی آیت کی شرح، کوئی ویسے کچھ نہ کچھ محفل لگتی ہے جس میں اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بھئی یہ جمعہ ہے نا، یہ جمعہ تو آپ پابند ہیں. میں جب تک نیچے نہیں اتروں گا، آپ کی مجبوری ہے، آپ بیٹھیں گے. جیسے ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، مولوی صاحب اتر نہیں رہے. ٹائم تک تو آپ سکون سے بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے. جمعے کے دن اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا عبادت ہے. اذان کے بعد داخل ہونے پہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. اور کچھ بھائیوں نے پچھلے دنوں کو مسئلہ پوچھا تو مجھے بھی تازہ ہو گیا کہ جمعے کی اذان کے بعد جب جمعے کی اذان ہو جائے، کون سی ہو، وہ دوسری اذان ہے جہاں دو اذانیں ہوتی ہیں. دوسری جو مین اذان ہے جمعے کی، جس کے بعد خطیب ممبر پر آ جاتا ہے اور خطبہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کاروبار حرام ہو جاتا ہے. لین دین جو آپ کی حلال چیزیں آپ اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں، سامنے والا اپنی مرضی سے خرید رہا ہے، یہ وقت حرمت ہے. یہ وقت اس کام کے لیے نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے سودا کر لیا، کوئی کاروبار کر لیا اس وقت میں، تو کیا وہ اس کا پاس جو رقم آئی ہے، جو چیز کسی نے خریدی ہے، وہ چیز جو لی ہے وہ اس کی ہو گئی شرعی اعتبار سے یا نہیں ہوئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس میں بھی راج بات یہ ہے کہ وہ سودا پھر اپنی جگہ پر، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اگر اذان کے بعد کوئی چیز خرید کے کھائی ہے تو میں نے حرام کھایا ہے. اگر وہ چیز اپنی ذات میں حلال ہے، جائز طریقے سے خرید، وہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ جو محفل ہے نا آپ کی، اس محفل میں ہیں آپ پابند، کیونکہ شریعت نے پابند کیا. جس کو اجر چاہیے وہ تو آئے گا، جب تک ٹائم پورا نہیں ہوگا آپ کو بیٹھنا پڑے گا. لیکن جو دوسری محفلیں ہوتی ہیں نا، ان میں آپ کو شریعت نے پابند نہیں کیا. کوئی ڈیلی کی جو میں نے کلاسز ذکر کی، کوئی ترجمے کی، کوئی حدیث کی، کوئی 5 منٹ 10 منٹ کا درس ہے، کوئی ہفتے وار کہیں درس ہوتا ہے کسی مسجد میں اتوار والے دن. اتوار والے دن رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، مساجد انتظامیہ نا وہ دیکھتی ہے کس نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کی مصروفیت کم ہوتی ہے. عصر کی نماز ہے، لوگوں کو کہیں آنا جانا نہیں ہوتا فوراً، تو چلو اس میں کوئی 15-20 منٹ کا درس ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ آپ تک بھلائی کے کلمات پہنچ جائیں. کچھ لوگ اس میں بیٹھتے ہیں بھلائی سننے کے لیے واقعتاً، کہ میرے کانوں میں کوئی خیر کی بات پہنچے، میں کوئی عمل کر سکوں. کچھ لوگ فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھ گئے جب تک چل رہا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے 5-10 منٹ اٹھ کر چلے گئے. اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی کا ایک فرمان، ایک واقعہ بلکہ موجود ہے. اللہ کے نبی کا ایسی محفل تھی، گفتگو ہو رہی تھی دین کی. 3 لوگ آئے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک نے آگے جگہ بنائی، آگے جگہ دیکھی، محفل کے اندر کوشش کی آگے سے آگے پہنچ سکوں جہاں تک مجھے جگہ ممکن ہو. ایک پیچھے کنارے پر ہی بیٹھ گیا، جہاں اینڈ ہو رہا تھا لوگوں کا وہیں بیٹھ گیا. اور تیسرے نے دیکھا یار برابر، چلو نکل جاؤ، نکل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں میں کہ یہ پہلا جو تھا نا، اقبل علی اللہ، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، آگے بڑھا. اللہ نے بھی اس کو اپنے قریب کیا، اللہ نے بھی اس کو توفیق دی، کیونکہ یہ اس نے دکھایا نا اپنے اندر سے جستجو، تو اللہ نے اس کو اپنے قریب کیا. اور دوسرا، استحیا من اللہ فاستحیا منہ، اس نے اللہ سے شرم محسوس کی، جہاں جگہ ملی وہیں چلو اس کا معاملہ برابر ہے، اللہ نے بھی اس سے حیا کی. اس کا ایک مفہوم اہل علم نے بھی ذکر کیا کہ یہ بھی اس محفل کی برکات سے فیض یاب ہو گیا. اس محفل کی جو اصل برکت تھی وہ اسے بھی حاصل ہو گئی. وہ دوسری جو واقعہ ہم نے شروع میں ذکر کیا وہ بھی اس کی تائید میں اس مفہوم کی. لیکن تیسرا جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اعراض کیا، جس نے منہ پھیر کے چلا گیا، فاعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. وہ جمعے کی محفل نہیں تھی، وہ جمعے کا خطبہ نہیں تھا، وہ عام دین پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی محفل تھی. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے آغاز سے، میری پیدائش سے شروع ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، مرتے دم تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ زندگی فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، موج مستی نہیں ہے. اس میں اس کی حقیقت صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، اس سے مقدم کوئی چیز نہیں ہے. کوئی اضطراری کیفیت، کوئی مجبوری، کوئی جان پہ بنا ہے، وہ معاملہ الگ ہے. لیکن نہ ہو ایسی کوئی کیفیت تو یہ ایسی محفلیں، ایسی جگہیں جہاں پر اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، اس کو اہمیت دیں.
چاہے بیان کرنے والا آپ کے مزاج کے موافق بیان بھی نہ کر رہا ہو، آپ اس کی گفتگو، اس کے انداز، اس کی باتوں سے آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیمت بیان کرنے والے کی نہیں ہوتی، قیمت اس بات کی ہے اور اس محفل کی ہے جو بات اور محفل اللہ اپنے رب کی عبادت کے لیے لگائی گئی ہے، سجائی گئی ہے۔ آپ نے اہمیت اپنے پروردگار کے دین کو دینی ہے، آپ نے اہمیت اپنے پروردگار کی عبادت کو دینی ہے، آپ نے اہمیت اس محفل کی برکت کو دینی ہے جو میں نے حاصل کرنی ہے۔ یہ بڑی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ کے قرآن کی تعلیم سمجھانے کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، شرح کے اور تفسیر کے اعتبار سے دی جا رہی ہوتی ہے۔ بڑی قیمتی محفلیں ہوتی ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں ان محفلوں کو، فرشتے تلاش کرتے ہیں اور وہ آ کر بیٹھتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے خاص سکونت نازل ہوتی ہے، خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور صحیح مسلم کی جس حدیث کا میں نے درمیان میں تذکرہ کیا اس میں الفاظ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہاں اللہ کو بیٹھ کر یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان مخلوقات میں جو ان سے بہتر ہوتی ہیں، اپنے پاس خاص مخلوقات میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے، دنیا کے مفادات کو ترک کر کے اپنے رب کی یاد میں مشغول ہیں۔ اب یہ ملے گا کیسے؟ یہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تھوڑا سا اپنے نفس کو، خواہش کو مارنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو روکنا پڑتا ہے۔ میں نے کرنا کیا ہے؟ میری آج کل ہے کہ آپ کی محفلیں گیدرنگ ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، گروپس بنے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، لوگوں کو رسائل آپ بھیج رہے ہیں، باتیں آ رہی ہیں، چیزیں چیک کر رہے ہیں، آپ چیزیں دیکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، کرتے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا ڈیجیٹل ہے، وہ اتنی فزیکل ہماری گیدرنگ نہیں ہوتی جتنی ہم یہ موبائلوں کے اوپر بیٹھ کر اب دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، خاص طور پر ہماری نئی نسل۔ اس میں بھی ایسی محفلوں کو اگر آپ تلاش کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، میں جزم کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز، کسی ایسی محفل کو سننے کی، کیسی ایسی بات کو، اللہ کے کلام کو، کلام الہی کو سمجھنے کی، قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو، دین کو سمجھنے کی کوشش کی، امید کی جا سکتی ہے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہاں بیٹھنے والا گزرتے گزرتے اسکرول کرتے کرتے کوئی ایک آدھ منٹ کا کلپ آ گیا، اس کی نیت نہیں تھی کہ اس کلپ کو اللہ کے دین کی اس بات کو سنے گا، نیت نہیں تھی، بس آ گیا، کوئی کان میں آواز پڑی، اچھی لگی، سنا، کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کی بات ہو رہی تھی، کوئی دین کی بات ہو رہی تھی، ارادہ نہیں تھا اس کا، گزرتے گزرتے ہے نا، گزرتے گزرتے وہ آ کے بیٹھ گیا، اسکرول کرتے کرتے کوئی چیز سامنے آ گئی، وہ بھی توفیق الہی تھی۔ امید کی جا سکتی ہے اللہ سے، اس کی رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں بھی عطا کر دے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ یہ وقت نکالا کریں، ایسی محفلوں کو تلاش کریں۔ یقین جانیں وہ محفلیں، وہ گیدرنگ ہے جہاں ہم پیسوں کی ریل پیل اپنی اظہار اور فخر کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اپنے پیسے کے تماشے ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، جہاں دنیا کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو مٹا کر باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کاروباری آئیڈیاز نشر کیے جا رہے ہوتے ہیں، جن محفلوں میں غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جن محفلوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، سوائے میں نے محفلوں کے اوپر غور کیا، گیدرنگ جہاں کہیں گیدرنگ ہو، کوئی شادی کی ہو، کوئی ویسے کھانے پینے کی ہو، کوئی ویسے کوئی دوست یاروں کے اکٹھے ہونے کی ہو، کہیں کچھ ہو، ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی اور وہ ہے دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ان کی سوچ، ان کی گفتگو کا محور عام طور پہ ہی ہو رہا ہوگا اپنے آپ کو اونچا، اپنے آپ کو بڑا، سامنے والے کو نیچا دکھانا۔ یہ محفل سوائے حسرت اور افسوس کے شاید وبال بھی بن جائے، شاید میرے لیے نقصان کا باعث بھی بن جائے۔ ایسے دوستوں کو، ایسی یاریوں کو، ایسے تعلقات کو تلاش کیجیے، ایسی محفلوں کو تلاش کیجیے کہ جہاں بیٹھ کر انسان کو یہ رحمت اور برکت حاصل ہو سکے۔ اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جلیس صالح اور جلیس سو جو ہے، اچھا آپ کا محفل، اچھی گیدرنگ، اور ایک ہے بری گیدرنگ، برے دوست، جہاں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، ادھر ادھر کی بکواس ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، دنیا جہان کے تبصرے ہوتے ہیں، سیاست پہ باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی معیشت آپ اٹھا اور چڑھا رہے ہوتے ہیں، سارے دنیا کے قضیے ان محفلوں کے اندر ماشاءاللہ سے بیٹھ کے ہم حل کر دیتے ہیں، سب پہ تبصرے کرتے ہیں، اور سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ثابت کر سکے، باور کرا سکے کہ سب سے زیادہ معلومات میرے پاس ہیں۔ یہ ایک محفل ہے، اور ایک محفل وہاں ہے جہاں انسان بیٹھ کے سکون سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کی جو اچھی محفل گیدرنگ ہے، اس کی مثال ایک عطر فروش کی ہے۔ وہاں اگر کچھ نہ بھی لوگے، خریدو گے نہیں، تو اس کے پاس بیٹھنے سے کم از کم خوشبو تو آئے گی، اڑتی اڑتی خوشبو، کیونکہ اس دور میں دھواں بھی استعمال ہوتا تھا خوشبو کے لیے، وہ تمہارے جسم کو، کپڑوں کو آ کر کوئی چھینٹے، کچھ نہ کچھ پہنچے گا ضرور۔
خوشبو لے کر جاؤ گے، خوشبو پھوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے کہ نیک محفل میں بیٹھو گے، اس نیکی کے اثرات تمہارے وجود پر، تمہارے اخلاق و کردار پر، تمہاری زبان پر، تمہاری نگاہوں پر، تمہارے کانوں پر پڑیں گے، اور پھر تم اس کے اثرات معاشرے میں دنیا دیکھے گی کہ ہاں اس محفل کا اس کے اوپر یہ اثر ہوا کہ اس نے یہ چیز چھوڑ دی، یہ غلط کام چھوڑ دیا، اپنی زبان کو اس گندی چیزوں سے، غلط باتوں سے روک دیا. اور جو بری محفل ہے وہ کنافخ الکیر، وہ جو بھٹی میں کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے، کوئلے کی بھٹی ہے یا لوہے کو پگھلانے کی بھٹی ہے، وہاں پر آگ ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، اور جہاں وہ آدمی بیٹھتا ہے وہاں اگر اس سے کوئی اپنے آگ کی کسی چنگاری سے کپڑوں کو نہ بھی جلوایا، اس نے چنگاری سے بچ بھی گیا، تو بھی اس دھوئیں سے اپنے آپ کو برا کر کے وہاں سے اٹھ کر جائے گا، اور دنیا کو نظر آئے گا کہ اس کا چہرہ بھی سیاہ ہے، اس کے پاس سے بدبو بھی آ رہی ہے، اس کے پاس سے عجیب کراہت سی محسوس ہو رہی ہے. آپ کسی بری محفل میں، برے دوستوں میں، برے تعلقات میں، برے معاملات میں بیٹھتے ہیں، آپ خود گندے نہ بھی ہوں، اپنے کپڑوں کو بچا بھی جائیں، اپنے کردار اور اخلاق کو آپ نے اس گندگی میں شمولیت نہیں اختیار کی، آپ نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا جو اس محفل میں ہو رہا تھا، آپ نے نہیں کیا، لیکن اس محفل کی گندگی وجود پر ایسی طاری ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ، زبان، آنکھیں کچھ نہیں تو کم از کم ان چیزوں کی نحوست اس کے وجود پر ایسی طاری ہوتی ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، ان لوگوں کے حساب سے پہچان لیا جاتا ہے کہ کس کردار کا، کس خماش کا آدمی ہے، کس طرح کا آدمی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو جب یہ مدینہ سے چلے گئے تو ان کو گورنر کی طرف سے خط ملا کہ اپنے علاقے کے فساق، گناہگار، بد کردار لوگوں کی فہرست بنا کر دی جائے. میں نے کہا میں کسی بد کردار کو جانتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. بد کردار کو تو وہ جانے جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو. آپ سے کوئی پوچھے آپ کے محلے میں کون سود خور ہے، آپ کو اگر پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود خوری کا آپ بھی لین دین کرتے ہیں، جبھی تو پتہ ہے. ورنہ ایک آدھ دو چار کا پتہ ہوتا ہے، یار یہ حرام خور ہے، یہ سود خور ہے، یہ دغا باز ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ زبان کا گندا ہے. آپ اگر مسجد کے نمازی ہیں، امام صاحب سے اگر پوچھے آپ نمازیوں کی فہرست بنا دیں، 1 منٹ میں بن جائے گی آپ کی مسجد کے نمازیوں کی فہرست. کون کون نمازی آپ کے محلے میں، کوئی پتہ کرنا کوئی آسان کام ہے. تو فساق کی لسٹ میں نہیں بنا سکتا. ان کے بیٹے نے کہا میں بتاتا ہوں کون کون ہے یہاں پہ. میں نے کہا بیٹے کو تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا بس میں جانتا ہوں. میں نے کہا اگر تو ان کو جانتا ہے اور لسٹ بنا رہا ہے تو اس فہرست میں اپنا بھی نام ضرور شامل کرنا، کیونکہ اگر تو ان کو جانتا ہے تو لازمی تو بھی ان میں سے ہی ہے. انسان جن محفلوں میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ گندگی، وہ نحوست اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. میرے بھائی جیسی بھی جو بھی زندگی ہے نا، انسان اکیلا نہیں رہتا. تعلق، دوستی، یاری، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کے لیے چند لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ایسے لوگ اختیار کریں جو اللہ کے رسول فرمان ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا. آپ کی محفل گیدرنگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو مومن ہیں. اور کل قیامت کے دن یہ میری بات یاد رکھیں، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن یبصرونہم کے الفاظ بھی ہیں قرآن مجید میں کہ ہم ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے کل قیامت کے دن. یہ نہ سمجھے کہ اربوں خربوں لوگ ہوں گے، پتہ نہیں کتنی انسانیت ہوگی، کون کہاں کہاں مارا پھر رہا ہوگا، نظر بھی آئیں گے. نہیں، جو جان پہچان والے ہیں نا، رشتہ دار، ایک ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے. لازمی ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے اور دیکھ کر بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، ایک دوسرے سے سب بھاگیں گے. کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں ہوگی، بیٹا ہو، اولاد ہو، والدین ہو، دوست یار ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، بھاگے گا آدمی. ایک اس سما کو، اس کیفیت کو امیجن کریں، کیا ہوگا، کیا مطلب کیفیت ہوگی کہ ایک دوسرے کو ہم دیکھ کر بھاگ رہے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ دنیا کی جتنی یاریاں دوستیاں ہیں نا، کل قیامت کے دن دشمنیوں میں بدلیں گی. یہ ساری آپ کی کاروباری رشتہ داریاں جو دنیاوی مفادات پر قائم ہیں، سب کے سب دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں ہوں گے، کھڑے ہوں گے. اللہ اس نے ظلم کیا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے پیسہ دبایا تھا، اس نے آپ سے کون چھین کر لے کر جائے گا ساری آپ کی نیکیاں جو آپ مفلس پڑتے ہیں. کہ ہم ایک دوسرے کا، ہم ہی تو وہاں پہ دشمن بنے بیٹھے ہوں گے کہ اس کی نیکیاں، مجھے تو اس سے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. سوائے متقین کے، جو اہل تقوی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے، اللہ کے دین کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے،
یہ کل قیامت کے دن بھی ان کی دوستی باقی ہے، دشمن نہیں بنیں گے ایک دوسرے کے لیے کل نقصان کا باعث نہیں بنیں گے، ان کی نیکیوں کو چھینیں گے نہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے نا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتظاہرین فی المتحابین فی، میری محبت، جنت، یہ سب چیزیں مل گئی اس آدمی کو۔ وہ دو آدمی ہیں جو زیارت کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں صرف میری وجہ سے۔ زندگی میں کچھ نہ کر سکے، میں نے جتنی بات کی، کوئی محفل، کوئی اللہ کا ذکر، کچھ کرنا سب ہے، کچھ نہ کر سکے کوئی ایک تعلق، ایک دوستی، ایک محبت، ایک کا مطلب ایک نہیں، لیکن کم از کم ایک ایسی ضرور رکھیں کہ جس میں سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہ ہو، جس میں کوئی اور آپ کو چاہت ہی نہ ہو، کوئی دنیا کا مفاد مطلوب ہی نہ ہو، کوئی ہاتھ ملانے میں، سلام کرنے میں، اس کے ساتھ کوئی تعزیت کرنے میں، اس کی عیادت کرنے میں، اس کے پاس جانے میں کوئی اور چیز سامنے ہو ہی نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ کوئی ایک ضرور ایسا رکھیے تاکہ کم از کم کل قیامت کے دن یہ چیزیں تو مجھے نصیب ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو سعادت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔